بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ الحمدللہ حج 2026 کامیابی کے ساتھ مکمل ہو گیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ لاکھوں مسلمانوں کے ساتھ پاکستانی حاضمین حج نے بھی اپنے مناسک کے حج بخیر و عافیت ادا کیے اور اس عظیم عبادت کی سعادت حاصل کی۔ میں تمام پاکستانی حجاج کرام کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا حج، عبادات، دعائیں اور قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ پاکستانی حج مشن کی کارکردگی کو گزشتہ دنوں سعودی وزیر حج عمرہ ڈاکٹر توفیق ربیہ کی سربراہی میں منعقدہ بین الاقوامی فورم پر بھی سراہا گیا ہے، جو ہماری وزارت اور پاکستان حج مشن کی محنت اور عزم کا اعتراف ہے۔ پاکستان حج مشن نے مسلسل دوسرے سال لبیتم ایکسیلنس ایوارڈ حاصل کیا۔ یہ اعزاز پوری قوم کے لیے باعث فخر ہے۔ یقیناً حج 2026 کی کامیاب تکمیل حکومت پاکستان، وزارت مذہبی امور، پاکستان حج مشن اور سعودی حکام کی بے مثال تعاون کا نتیجہ ہے۔ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کی خصوصی ہدایات کے مطابق عازمین حج کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے۔ میں پاکستان حج مشن کے ڈائریکٹر جنرل، فوڈ اور ٹرانسپورٹ اور سہولت و تعاون کے کوارڈینیٹرز اور خدام الحجاج کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے دن رات محنت کر کے پاکستانی حجاج کی خدمت کو یقینی بنایا۔ خصوصاً ایام حج میں گروپ ناظمین، ویل چیئر خدام اور گائیڈز کی لگن اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں نے اس آپریشن کو کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ میں پاکستان حج میڈیکل مشن کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے سعودی جرمن ہسپتال کے تعاون سے بزرگ حجاج کی طبی سہولیات کا خیال رکھا اور ایام حج میں 146 شدید بیمار اور ضعیف حجاج کرام کو خصوصی انتظامات کے ذریعے وقوف عرفات، طواف، زیارت اور باقی مناسک کے حج ادا کروائے، جو واقعی لائق تحسین ہیں۔ میں مملکت سعودی عرب کی قیادت خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود، ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، سعودی وزیر حج عمرہ ڈاکٹر توفیق ربیہ، سعودی سفیر نواف سعید المالکی اور ان کی پوری ٹیم کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے ویزوں کے اجرا سے مشاعر مقدسہ تک حجاج کرام کے لیے مثالی انتظامات کیے اور پاکستان حج مشن کے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ الحمدللہ رہائش، ٹرانسپورٹ، خوراک، طبی سہولیات اور حجاج کی رہنمائی کے حوالے سے کیے گئے انتظامات نے پاکستانی حاضمین کو مناسک کے حج کی ادائیگی میں سہولت فراہم کی۔ ہمیں خوشی ہے پاکستانی حجاج نے ان انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ان سال شکایات کا تناسب 1% سے بھی کم رہا۔ ہماری ٹیم موصولہ شکایات کو مختصر وقت میں حل کرنے کے لیے سرگرم رہی۔ حج آپریشن کی تکمیل کے بعد ہم ایک جامع جائزہ لیں گے تاکہ حاصل ہونے والے تجربات اور حجاج کی آراء کی روشنی میں آئندہ سال کے انتظامات کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ جدید ٹیکنالوجی، بہتر منصوبہ بندی اور مؤثر انتظامی ڈھانچے کے ذریعے حجاج کو مزید سہولتیں فراہم کی جائیں۔ ایک بات قابل ذکر ہے کہ سعودی عرب میں منعقدہ ایک تقریب میں سعودی وزیر حج عمرہ نے حج 1448 ہجری کی پالیسی اور ٹائم لائنز کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ 12 ذوالحج 1447 ہجری سے آئندہ حج سیزن 1448 ہجری کی تیاریوں کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے تاکہ حج کی تیاریوں کو مزید مربوط کیا جا سکے۔ اس لیے امکان ہے کہ آئندہ 2 ماہ کے اندر حج 2027 کی بکنگ بھی مکمل کر لی جائے گی۔ لہٰذا حج 2027 پر جانے کے خواہشمند ابھی سے اپنے پاسپورٹ بنوا لیں۔
آخر میں پوری پاکستانی قوم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ وطن عزیز کی ترقی، استحکام اور خوشحالی کے لیے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو امن، ترقی اور سربلندی عطا فرمائے اور ہمیں اپنے مہمانوں کی خدمت کی مزید توفیق دے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ حج سے قبل یہاں پہ تشریف لائے ہیں، ساری چیزوں کو بڑا قریب سے دیکھا، تو 2027 سے جو حج ہے اس پہ کیا کوئی نئی چیزیں انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کریں گے جو آپ نے خود دیکھا اس میں مزید بہتری کے لیے کچھ؟ جی، اس سال جو حج ہوا اس میں بعض ایسی چیزیں تھیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ 2027 کے حج کے لیے اس میں مزید بہتری لائی جا سکے، اور جو انتظامات ٹرانسپورٹ کے ہیں ان کو مزید اس میں ایسی طرح جو سہولت لائی جا سکے کہ عام حاجی جو ہے وہ آسانی سے وہ اپنی عبادت اور حرم شریف آ جا سکیں۔ اس کے ساتھ ہی جو ٹرین کے حوالے سے گزشتہ سال بھی بات ہوئی تھی کہ مکہ مدینہ کے درمیان جو ٹرین ہے اس کے ذریعے حاجیوں کا ایک پائلٹ پروگرام کیا جائے، لیکن اس سال وہ نہیں ہو سکا۔ ہم اس کے بارے بھی انشاءاللہ ایک سوچیں گے کہ اس میں بہتری، حاجیوں کے لیے بہتری ہو سکتی ہے، سہولت ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے بھی ہماری کوشش ہوگی۔ اور اسی طریقے سے جو مشاعر میں ہماری کوشش ہوگی کہ بر وقت جو ٹائم لائن کے مطابق اگر ہم بکنگ وغیرہ کریں تو ہمارے حاجی جو ہیں وہ قریب ترین جو زون ہیں ان میں بھی وہ ایڈجسٹ ہو سکیں۔ اس کے علاوہ الحمدللہ کہ جس طرح ایک ضروری انتظامات وہاں پاکستان میں کیے گئے، اس سال بھی جو لاہور سے روٹ ٹو مکہ پروجیکٹ شروع ہوا جس سے تقریباً ہمارے 80% حجاج کو فائدہ ہوا، تو آئندہ بھی ہماری یہ کوشش ہوگی کہ مزید اس میں اگر اور اضافہ کیا جا سکے تو اس کے لیے بھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ تاہم جو مدینہ منورہ میں ہمارے حاجی الحمدللہ جس طرح کہ مرکزیہ میں ہمیشہ ٹھہرتے ہیں اور اس میں 5 سٹار، 4 سٹار، 3 سٹار اور 1 سٹار کے ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں، یہاں پر بھی ہمارے جو حجاج ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ وہ مزید بہتر اور اچھی جو عمارتیں ہیں ان میں ان کو ایکوموڈیٹ کیا جا سکے، اور جو لوکیشن وائز ہے وہ جو اس طرح کی ہو کہ زیادہ تر جو ہمارے حاجی جو ہیں وہ نزدیک ترین حرم شریف کو جانے کے لیے آسانی ہو سکے، اور جس طرح کہ اس سال بھی تقریباً کوشش کی گئی، اور مزید اس میں جو رہائشیں بھی بہت اچھی رکھی جا سکیں۔ تو اس کے ساتھ چونکہ ایک بہت بڑا فگر ہے 1,20,000 جو پبلک سیکٹر کے ذریعے حج کرایا جاتا ہے، اور جو 60,000 پرائیویٹ سیکٹر کے 1,80,000 ہے، تو پاکستان دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، اتنی بڑا جو مشن ہے، تو اس کے لیے جو ہماری مزید کوشش ہوگی کہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اس دفعہ جس طرح فعال کیا گیا اور انہوں نے بھی 3 ایوارڈ حاصل کیے، تو اسی طریقے سے آئندہ وہ بھی مزید اس میں اور بہتری لائیں اور ان کو بھی ایوارڈ مل سکیں اسی طریقے سے۔ اور ہماری بھی کوشش ہوگی کہ جو ہمیں جو لبیتم ایکسیلنس ایوارڈ لاسٹ ایئر بھی ملا ہے، اس سال ملا ہے، اور اللہ کرے کہ ہم اس کو منظم طریقے سے آپریشن کو کامیاب بنا سکیں، تو آئندہ ہمارا جو ٹاپ کے 4 ایوارڈ ہیں، ڈائمنڈ ہے، گولڈن ہے، یا اسی طریقے سے سلور ہے، برونز ہے، اس میں ہمارا شمار ہو سکے۔ تو یہ ساری جو چیزیں یہ اس پر ہمارا فوکس جو ہے سب سے زیادہ حجاج کو سہولت فراہم کرنے کا ہے، اور
اس کے لیے یعنی ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح سعودی حکومت نے یہاں پر حجاج کی سہولت کے لیے اچھے انتظامات کیے ہیں، اس سے ہمارے حاجی مستفید ہو سکیں، اور ہمارے اپنے جو وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان اور حج مشن کے انتظامات ہیں اس میں بھی یعنی مزید بہتری لانے کی گنجائش ہے، اس میں انشاءاللہ مزید بہتری لائیں گے۔ ہم بھی جو ہر سال کیبنٹ سے پالیسی کی منظوری لیتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ اسی جون کے مہینے میں ہم کیبنٹ سے پالیسی کی اپروول کرا لیں گے، اور انشاءاللہ اس کے مطابق فوری طور پر جو کہ رجسٹریشن ہے یا اس کے بعد جو درخواستیں وغیرہ منگانی اس کی ٹائم رکھ لیں گے، اور اس کے ساتھ ہی مطلب ہے وہاں پر جو ایک فرسٹ کم فرسٹ سر پالیسی ہمیشہ یہ رہی ہے، تو اس کے مطابق یعنی اس کا آغاز کریں گے تاکہ جو لوگ خواہشمند ہیں پچھلے سال رہ گئے ہیں ان کو بھی موقع مل سکے، اور جو اپنی پالیسی ہے بر وقت انشاءاللہ اس کے مطابق کام کرائیں گے۔ حجاج کرام کی جو تربیت ہے نا، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اگر ان کی تربیت اچھی ہوگی تو ایک ہم اچھا حج پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ وہ ہم لیک کر رہے ہیں، جو ہم نے دیکھا ہے ریموٹ ایریاز کے حجاج ہوتے ہیں، ان کو یہاں پہ اس طرح کی ان کو نہیں مطلب وہ سینس ہوتی۔ تو اگر ان کی تربیت یا ٹریننگ اچھی کر دی جائے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان جس طرح کہ آپ کہہ رہے ہیں تو وہ پاکستان جیت سکتا ہے۔ اس حوالے سے سر آپ کیا کریں گے؟ حاجیوں کی تربیت تو بڑی ضروری ہے اور ہمیشہ تربیت کراتے رہے ہیں۔ اس سال بھی ہم نے 2 فیز میں تربیت کرائی تھی، لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ ہر سال نئے حاجی آتے ہیں اور اس میں ان کی تربیت انتہائی ضروری بھی ہے، اور اس کے لیے یعنی 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو سعودی تعلیمات کے حوالے سے ان کو آگاہی دینا ضروری ہے، اور دوسری مناسک کے حج کے حوالے سے کہ حج کے مناسک کیا ہیں اس کی بھی معلومات ان کو اچھی طریقے سے ہونی چاہیے کہ حج کا کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ تو اس کی لاسٹ ایئر بھی ہم نے بڑا اس پر فوکس کیا، اور رمضان سے پہلے ایک فیز میں تربیت ہوئی، پھر دوسرا رمضان کے بعد ہوئی، اور اسی طریقے سے یعنی باقی جو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جو کہ حاجیوں کی یعنی اس کا ایک سکریننگ اس طریقے سے کی جائے کہ صحت مند جو لوگ ہیں وہ حج کر سکیں، اور جو لوگ اگر اس طرح کے بیمار ہیں یا ان کے لیے مشکلات ہیں تو اس سے ان کو بھی بتایا جائے کہ وہاں یہ مشکلات ہوں گی۔ تو زیادہ تر جو میڈیکل فٹنس ہے اس کی بھی خاص طور پر انشاءاللہ خیال رکھیں گے، اور الحمدللہ اس دفعہ بھی کیا ہے۔ ہمارے دیکھو بہت کم حاجی جہاں پر بیمار ہوئے، کوشش یہی ہے کہ وہاں سے بھی جو ہمارے عازمین حج ہوں تو وہ بھی میڈیکل فٹ ہوں، اور ان کی مطلب ہے یہاں پر آسانی بھی ہو اس کے لیے۔ تاہم جو ٹریننگ ہے وہ انتہائی ضروری ہے، اور اس کے لیے یعنی ہو سکے وہاں پر 1 سیشن 2 سیشن سے زیادہ بھی کرائے جا سکتے ہیں۔ تو اگر ڈویژن وائز ان کی تربیت ہوگی تو اس میں زیادہ مطلب ہے حاجی شریک بھی ہو سکیں گے، اور زیادہ معلومات ان کو فراہم کی جا سکے گی۔ وزارت مذہبی امور پاکستان حج مشن کو مبارک ہو سر، انہوں نے بڑے اچھے اقدامات کیے سر۔ میرا سوال یہ کیا 2027 کے لیے حج کوٹا کوئی انکریز کیا سر؟ فی الحال تو کوئی بھی انکریز نہیں ہوا، اور وہ ان کی جو آج سپریم کمیٹی ہے میرا خیال ہے وہ فیصلہ کرتی ہے، اور پورے اسلامی ممالک باقی دنیا سب کے لیے وہ فیصلہ کرے گی، تو اس میں یعنی اس وقت تک یعنی یہی کوٹا ہے، اور 1,80,000 ہمارا کوٹا جو پہلے سے چلا آ رہا ہے وہی ہے اس وقت۔ ابھی تک تو کوئی ان کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں آیا سعودی حکومت کی طرف سے۔ ایک بات اور جو کہ محسوس کی جاتی ہے کہ بہت سارے لوگ مطلب ہے فیک قسم کی وہ آئی ڈی بنا کر اس کے ذریعے لوگوں کو بدظن کرتے ہیں، تو حقیقت یہ ہے یہ حج جو ہے ایک مقدس فریضہ ہے۔ ہم اس پوائنٹ آف ویو سے اس پر کام کرتے ہیں کہ عازمین حج اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور ان کی خدمت کرنا بھی ایک عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو۔ ہمارے مشن کا بھی یہ مقصد ہے، ہماری وزارت کا بھی یہ مقصد ہے،
اور ہماری حکومت کا بھی یہ مقصد ہے. یہ کوئی ایسا سیاسی سکور حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ عبادت سمجھ کر اس پر کام کرنے کے ہیں. اور اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حقائق ہیں اس کے مطابق مطلب لوگوں کو بھی آگاہ کیا جائے. ہمارا میڈیا اس کے لیے کوشش کرے، اور جو بھی جتنے بھی ہیں اس کے ذریعے اس سال یعنی میں جب بھی بلکہ رات کو کل نکلا تھا تو لوگ مطلب آئے، بڑے مطلب مختلف علاقوں سے تھے، اور سب نے اس حج کی تعریف کی ہے، اس سال کے حج کی تعریف کی ہے. اور آپ یقین جانیں کہ میں پرائیویٹ جو کمپنی کے جو حاجی تھے وہ مجھے ملے، وہ بھی مبارکباد دے رہے تھے. تو مقصد ہمارا صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ ایک ارکان اسلام کا 5واں رکن ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کیا ہے اس طریقے سے ہم اس کا انتظامات بھی کریں. اصل جو زیادہ تر توجہ تو اس کے مناسک کی طرف ہونا چاہیے، باقی انتظامات وہ تو اسی کے لیے کرتے ہیں کہ عبادت سے ہی کر سکیں. تو اس میں بہت ساری ایسی خبریں جس میں کوئی صداقت نہیں ہوتی، اور پتہ نہیں وہ کس وجہ سے اس طرح کی خبریں لگاتے ہیں کہ حج جو کہ سب کا مشترکہ ایک معاملہ تمام مسلمانوں کا، اس میں کوئی فرق نہیں، تفریق نہیں، کسی جگہ کی نہیں، کوئی کالے گورے کی نہیں ہے، کوئی امیر غریب کی نہیں ہے. بالکل جو بھی اگر جتنا افورڈ کر سکتا ہے تو اس کے لیے ایک چانس دیے گئے پرائیویٹ سیکٹر میں، اس لیے جو زیادہ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ اس طریقے سے حج کرتے ہیں. جو پبلک سیکٹر ہم نے رکھا ہے کہ جو لوگ اتنا زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے تو وزارت اس کے ساتھ تعاون کر کے ان لوگوں کو یہ موقع دیتی ہے کہ وہ بھی حج کر سکیں، کیونکہ حج ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے. جو بھی کلمہ گو ہے چاہے وہ غریب بھی ہے، لیکن اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے حج نصیب فرمائے. تو اس لیے ہماری وزارت کا بھی یہ خیال ہے، کوشش ہے کہ جی ہر شخص جس کو یہ موقع مل سکے وہ حج کر سکے، اس کے لیے انتظامات کیے جا سکیں. دوسری بات، اس ریجن میں الحمدللہ جو ہمارا پیکج ہے وہ سب سے کم ہے. اتنے کم اور ریزنیبل پیکج میں اتنے اچھے انتظامات کیے ہیں تو واقعی قابل تعریف ہے. اور اس میں ہمیں ہمارے یہ بالکل ان حاجیوں کا خیال ہوتا ہے کہ جو کہ ان کی اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو ان کو یہ موقع ملنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچنی چاہیے، عوام تک پہنچنی چاہیے، حقائق پہنچنی چاہیے، سچ پہنچنا چاہیے. ہم اللہ نہ کرے کہ کسی مطلب ایک اس میں خود فریبی میں مبتلا ہوں، اللہ اس سے ایسی بات نہ کرے. ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ جو عبادت ہے یہ خدمت ہے، یہ بھی عبادت ہے، اور حج تو بذات خود عبادت ہے. تو جو اس کے لیے لوگ خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا اجر دے. تو میں آپ سب کا، میڈیا کا بھی مشکور ہوں، اور باقی جتنی جو ٹیم ہے اس کا بھی مشکور ہوں، اور اس کے ساتھ تعاون کرنے والے جتنے لوگ ہیں، سعودی حکومت ہے ان کا بھی، کہ سب کے تعاون سے الحمدللہ جو ہمارے عازمین حج ان کو یہ موقع ملا کہ آسانی سے انہوں نے حج بھی مکمل کیا. اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں 2 دفعہ جو یہ لبیتم ایکسیلنس ایوارڈ ملا ہے، یہ بھی ہے کہ اس بات کی کامیابی کی ضمانت ہے. شکریہ.